سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. آج ہمارا سبق آیت نمبر 48 سورۃ الاعراف کی وہاں سے شروع ہو رہا ہے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. اور پکاریں گے اصحاب الاعراف رجالا ان مردوں کو، یعرفونہم کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو پکاریں گے، یعرفونہم کہ وہ ان کو پہچان لیں گے، بسیماہم ان کی علامات سے، ان کے نشانات سے. قالوا وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آیا تم سے تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور جو تھے تم تکبر کرتے وہ آج تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا. کل کے سبق میں ہم نے آخری آیات میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ پڑھا تھا اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہوگی، اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. وہ نہ تو ابھی جنت میں داخل ہوئے ہوں گے لیکن جنت کے امیدوار ضرور ہوں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا، لیکن جہنم کی کچھ نہ کچھ گرمائش یا ہوا وغیرہ ان کو ضرور پہنچتی ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے کل پڑھا کہ وہ جب جہنم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم قوم میں شامل نہ کرنا، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جنت میں وہ جانے کے امیدوار ہیں، ان کو امید ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. تو ان کے بارے میں یہ بات کل جو ہے نا وہ بیان ہوئی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے. تو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. جب ترازو میں رکھ کے ان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو ان کو کچھ وقت کے لیے اس دیوار پر رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو ہم نے کل پڑھا کہ وہ اصحاب الاعراف جب جنتی لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. تو جب ان کو پہچانیں گے تو پہچان کر ان کو کہیں گے کہ اے جنتیو تم پر سلام ہو. اور اسی طرح جب وہ جنتیوں کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن ان مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے، ان کی علامات سے ان کو پہچانتے ہوں گے، تو ان کو وہ پکاریں گے. اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو وہ دوبارہ پکاریں گے؟ وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، جہنمی لوگ. تو جہنم میں جانے والے لوگ جو ہوں گے ان کو وہی اصحاب الاعراف پہچان لیں گے، اور پہچان کر ان کو کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، ان جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ آج تمہاری کوئی جماعت، کوئی تمہارا جتھا، کوئی تمہاری پارٹی تمہارے کچھ کام نہیں آئی. ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آئی تمہاری جماعت، تمہارا جتھا. دنیا کے اندر تم بڑے جتھے لیے پھرتے تھے، بڑی اپنی پارٹیاں لیے پھرتے تھے، بڑی جماعتیں لیے پھرتے تھے، اور تم ان جماعتوں کی جو ہے نا وہ ان جماعتوں کی شے پر تم ان جو ہے نا وہ جتھوں کی جو ہے نا وہ اوپر تم انحصار کرتے ہوئے دنیا کے اندر بڑے ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. تو وہ جس جماعتوں اور جن جتھوں کی بنیاد پر تم یہ سب کچھ دنیا میں کرتے تھے، آج وہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے. ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آئے تم سے تمہارے جتھے، تمہاری جماعتیں. وما کنتم تستکبرون
اور نہ ہی وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تم بڑے تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ تمہارا تکبر، وہ تمہارا غرور تمہارے آج کچھ بھی کام نہیں آیا۔ جس وقت یہ اصحاب الاعراف ان جہنمیوں کو یہ آواز دیں گے، ان کو یہ بات کہیں گے، تو ان کے یہ بات کہنے کے بعد اب دو باتیں ہیں۔ یا تو یہ اگلی آیت جو ہے یہ ان اصحاب الاعراف کے بارے میں ہے کہ اصحاب الاعراف ہی یہ بات کہیں گے، یا پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب الاعراف نہیں کہیں گے بلکہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے فرشتے یہ بات کہیں گے۔ جی، یا تو وہ اصحاب الاعراف ہی یہ بات کہنے والے ہوں گے، یا پھر اللہ رب العالمین کے اشارے سے ان جنتیوں کو فرشتے جب یہ بات کہیں گے۔ کون سی بات؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پائے گی؟ یعنی ان جنتیوں کی طرف، کون سے جنتی؟ جو دنیا میں غریب تھے، فقراء تھے، مساکین تھے اور دنیا کے اندر کمزور لوگ تھے، تو ان جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے وہ اصحاب الاعراف ان جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں پائے گی۔ یہ کافر لوگ ہیں، وہ دنیا کے اندر استہزاء کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے ان ایمان والوں کو، غرباء، فقراء، مساکین جو ایمان والے ہیں ان کو یہ بات کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسندیدہ ہوتے تو یہ اس طرح غریب ہی ہوتے، یہ اس طرح مسکین اور فقیر ہی ہوتے۔ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے مال سے نہ نوازتا، اللہ تعالیٰ ان کو دولت نہ دیتا۔ اور پھر مزید وہ یہ کہتے کہ یہ دنیا میں بھی فقیر ہیں، یہ کل قیامت والے دن بھی، جس قیامت کا یہ کہتے ہیں نا قیامت آنی ہے، یہ قیامت والے دن بھی فقیر ہی ہوں گے، اور ہم دنیا میں بھی امیر اور چودھری ہیں، کل قیامت کو بھی دولت ہمیں ملے گی، ہمارے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ان کو رحمت نہیں ملنی قیامت والے دن۔ یہ کافر ایمان والوں کے بارے میں دنیا میں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن یا تو وہ اصحاب الاعراف ان جہنمیوں کو یہ بات کہیں گے، یا پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے ان کو یہ بات کہیں گے کہ اے جہنم میں جانے والو، ان جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہی لوگ ہیں نا، یہ جو جنت میں جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی نہیں پائے گی۔ یہ دنیا میں بھی فقیر ہیں، یہ کل قیامت والے دن بھی فقیر ہی ہوں گے، ہم دنیا میں بھی دولت مند ہیں، ہم کل قیامت والے دن بھی دولت مند ہوں گے۔ تو دیکھو آج تم جہنم میں جا رہے ہو، اور وہ فقیر اور مسکین لوگ جو تھے جن کو تم کہتے تھے ان کو رحمت اللہ تعالیٰ کی نہیں ملنی، وہ دیکھو اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسمتم کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ نہیں پائے گی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، یا نہیں پائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور تم جہنم میں گر رہے ہو، تمہاری باتیں آج ساری جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان جنت میں جانے والوں سے کہے گا ادخلوا الجنہ، اے میرے جنتی بندو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ، اے جنتیو جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے آج سب خوف ختم کر دیے ہیں، اور اللہ نے دنیا کے جتنے بھی غم اور پریشانیاں تھیں وہ تم سے ساری مٹا دی ہیں۔ آج تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، جاؤ بے فکر ہو کر، بے غم ہو کر آج اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہمارے اوپر من الماء جنت کا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیز جو تم کو اللہ نے دی ہے ہمیں بھی وہ دو۔ یعنی جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ جہنمی لوگ جو ہے نا یہ جنت والوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے
کہیں گے دیکھو دنیا میں ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، دنیا کے اندر ہم سب اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی محلے کے تھے، ایک ہی گاؤں کے تھے، ایک ہی بستی کے تھے، تو آج تم جنت میں چلے گئے ہو، ہم جہنم میں چلے گئے ہیں، تو چلو اس طرح کرو نا، تم اللہ تعالیٰ کی جنت کی کچھ پانی وغیرہ کو رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے کچھ ہماری طرف بھی پھینکو تاکہ ہم بھی کھائیں۔ ہمیں تو یہاں پر پینے کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کی پیپ اور لو اور کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، اور کھانے کے لیے تھور کا درخت ہے جو الگ سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو تم جنت کا کوئی پھل، جنت کی کوئی نعمتیں، کوئی جنت کا پانی ہماری طرف تم بھی جو ہے نا وہ پھینکو تاکہ ہم بھی کھائیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جنت والوں کو جہنم والے، اور پکاریں گے اصحاب النار جہنم والے، کن کو؟ اصحاب الجنت جنت والوں کو، کیا پکار کے کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہمارے اوپر من الماء جنت کا پانی، یہ جنت کے پانی تم پی رہے ہو ٹھنڈے اور میٹھے، یہ ہماری طرف بھی ڈالو، ہماری طرف بھی بہاؤ۔ او مما رزقکم اللہ، یہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل جو تمہیں عطا کیے ہیں وہ ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی کھائیں۔ قالو، تو آگے سے جنت والے جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، جنت کے پانی کو بھی اور جنت کے رزق اور پھل کو بھی اللہ نے کافروں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، لہذا نہ تم جنت کا پانی پی سکتے ہو اور نہ ہی تم جنت کا کوئی پھل کھا سکتے ہو، نہ ہی اس کا کوئی رزق کھا سکتے ہو۔ قالو، آگے سے وہ جنتی جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ کن دونوں چیزوں کو؟ پانی کو بھی اور رزق کو بھی۔ کن پر حرام کر دیا ہے؟ علی الکافرین، کافروں پر۔ کون سے کافروں پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنا دین لہوا ولعبا، کھیل اور تماشے کو، جنہوں نے اپنا دین کھیل اور تماشے کو بنایا، یعنی اپنی مرضی سے وہ کھیل اور تماشے ایجاد کرتے، اپنی مرضی سے بدعات ایجاد کرتے، پھر اس کے اوپر دین کا ٹھپا لگا دیتے اور کھیل تماشے کو انہوں نے دین بنا لیا۔ جس طرح کہ آج بھی دیکھ لو، آج بھنگڑے ڈالنا لوگوں نے دین بنا لیا، حالانکہ دین میں یہ نہیں تھا۔ ڈھول بجانا اور دمالے ڈالنا لوگوں نے دین بنا لیا، حالانکہ یہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قبر پرستی اور جناب مزاروں پر حاضریاں دینا اور جا کے وہاں پر کھانے پکانے اور بانٹنے اور کھانے اور کھلانے، ان چیزوں کو لوگوں نے آج دین بنا لیا، حالانکہ دین کے ساتھ اس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں اور پانی وغیرہ حرام کر دیا، کہ جو لوگ اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنایا اپنا دین لہوا ولعبا، تماشے اور کھیل کو، کھیل کود کو، تماشے کو اپنا دین بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وہ دنیا کی جو ہے نا وہ رنگینیوں میں اور دنیا کی جناب خوش گپیوں میں اور دنیا کی اس آسائشوں اور سہولتوں میں ایسے دن سے کہ ان کو اللہ ہی بھول گیا، ان کو آخرت ہی بھول گئی، ان کو جو ہے نا وہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ انہوں نے ان پر ایمان ہی نہ لایا، انہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا، سب کچھ ان کو بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنا دین لہوا ولعبا، کھیل تماشے کو، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بس آج ہم ان کو بھول جائیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح وہ آج کے اس دن کو بھولے ہیں، جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ آج کے اس دن یعنی قیامت کے دن کو وہ بھولے تھے، اسی طرح آج ہم ان کو قیامت والے دن بھول جائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم ان کو بھول جائیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ بھولے تھے اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، جس طرح تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، جس طرح وہ دنیا میں رہ کر ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جو ہے وہ بھول گئے تھے، اس طرح آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، لہذا وہ جہنم میں پڑے رہیں گے، ہم ان کو پوچھیں گے نہیں، ہم ان کو نکالیں گے ہی نہیں، جہنم میں پھینک کر ہم ان کو بھول جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا وہ اس طرح کے بندے کو، یعنی جس نے دنیا میں کھیل تماشے کو اپنا دین بنایا اور دنیا کی دلدل میں پھنسا رہا، آخرت کی فکر ہی نہ کی،
نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ اللہ، نہ رسول، کچھ بھی نہیں، صرف دنیا 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 دنیا. تو ایسے بندے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا اور میں نے تجھے بیوی بچے دیے تھے، وہ کہے گا جی اللہ دیے تھے. اللہ فرمائیں گے تجھے عزت و اکرام سے بھی نوازا تھا، کہے گا جی نوازا تھا. اللہ فرمائیں گے کیا تجھے اونٹ اور گھوڑے بھی تیرے تابع کیے تھے، کہے گا بالکل کیے تھے. اللہ فرمائیں گے کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے ٹیکس بھی وصول کرتا تھا، کہا جی بالکل کرتا تھا. یعنی پورے وہ پورے روب اور دبدبے کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں سے ٹیکس چنگی وصول کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تجھے میری ملاقات کا یقین نہیں تھا، پھر تجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تو نے مجھے بھی ملنا ہے. تو وہ آگے سے کہے گا نہیں اللہ مجھے یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں نے اللہ سے بھی ملنا ہے، تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلایا تھا دنیا میں رہتے ہوئے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طرح تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے، ہم ان کو جو ہے نا اس طرح قیامت والے دن بھلا دیں گے. فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق جئناہم ہم لائے تھے ان کے پاس، بکتاب ایسی کتاب، فصلناہ جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، علی علم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کے جو ہے نا وہ زور پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے سامنے بیان کر دیا. تو اس کتاب کے اندر وہ کتاب ہم ان کے پاس لے کے آئے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ حقیقت ہم لائے تھے ان کے پاس، ان کافروں کے پاس، بکتاب ایسی کتاب، فصلناہ جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، علی علم اپنے علم کی جو ہے نا وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کی بنیاد پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو ان کے لیے بیان کر دیا تھا وضاحت کے ساتھ. ہدن وہ کتاب ہدایت بھی تھی، ورحمتن اور رحمت بھی تھی، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے وہ کتاب بڑی ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. لیکن انہوں نے اس کتاب کو قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کتاب کو جو ہے نا وہ کھول کے دیکھا ہی نہیں، نہ اس کتاب کو پڑھا، نہ اس کتاب کو سنا، نہ اس پر ایمان لائے. تو لہذا انہوں نے ہماری کتاب کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے ہماری کتاب ہمیں بلا دیا، آج ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بلا دیا. اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کی تعویل کا. یعنی ان کو کس بات کا انتظار ہے؟ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا انجام کیسا ہوتا ہے، انجام کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے الا تاویلہ مگر اس کی تعویل کا، اس کے انجام کا. تعویل کا مطلب یعنی کسی چیز کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، جو اس کا انجام ہوتا ہے، جو اس کا اخیر ہوتا ہے، اخیر. تو فرمایا کیا وہ ان سارے معاملے کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، جو وعید فرمائی ہے، جو اللہ نے جنت اور جہنم کا جو بیان اس میں کیا ہے، تو یہ اس سب پر ایمان نہ لا کے کیا وہ اس کے انجام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اخیر کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے الا تاویلہ مگر اس کی تعویل کا، اس کے انجام کا. فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئے گا اس کا انجام، یعنی اس کا اخیر جب آئے گا نا، اور وہ اخیر کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. انجام کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. جس دن وہ تعویل ہو، اس کا انجام، اس کا اخیر آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے، یعنی اس دن کو جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا نا، وہ لوگ اس دن جس دن وہ انجام آ جائے گا، وہ قیامت کا دن آ جائے گا، اس دن وہ کہیں گے، اس دن اعتراف کریں گے کیا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے تھے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق. ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق لائے تھے، ہم تو ویسے ہی ان کا انکار کرتے رہے. ہم ایسے کہتے رہے کہ تم اپنے پاس سے گھر کے لاتے ہو، اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہو. ہمیں تو اب سمجھ آئی ہے کہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق لے کے آئے تھے. قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہیں گے وہ لوگ، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ نسوہ جو اس کو بھول گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے ہیں ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق. تو پھر ساتھ ہی اعتراف بھی کریں گے اور ساتھ ہی ایک درخواست بھی کریں گے.
فہل لنا من شفعاء، پس کیا ہے کوئی ہمارا کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کرے، یعنی اعتراف کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی درخواست بھی کریں گے، اس بات کی آرزو بھی رکھیں گے کہ کیا ہے کوئی ہمارا کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کرے، او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم وہی عمل کریں گے جو دنیا میں جو اس سے پہلے ہم عمل کرتے تھے اس کے علاوہ ہم عمل کریں گے، فنعمل، بس ہم عمل کریں گے غیر الذی، علاوہ اس کے، کنا نعمل، جو ہم دنیا میں پہلے عمل کیا کرتے تھے، یعنی پہلے ہم کفری عمل کرتے تھے، شرکی عمل کرتے تھے، فسق و فجور والے اعمال کرتے تھے، تو اب اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یہ دوبارہ فسق و فجور والے، کفر اور شرک والے اعمال نہیں کریں گے۔ دو باتیں کریں گے، یا تو یہ کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کر دے، او نرد، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، بس ہم عمل کریں علاوہ اس کے جو ہم پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، نقصان میں ڈال دیا ہے، خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ تراشا کرتے، جو تھے وہ گھڑا کرتے، جو وہ دنیا میں افترا گھڑتے تھے، تراشتے تھے نا، آج وہ سب ان سے گم ہو گئے، کوئی بھی ان کو نظر نہیں آتا، کوئی بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور پکاریں گے اصحاب اعراف، رجالن، ان مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچان لیں گے ان کی علامتوں کے ساتھ، قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں کام آیا تم سے آج تمہارا جتھا، تمہاری جماعت آج تمہارے کوئی کام نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، اور جو تھے تم تکبر کیا کرتے، آج تمہارا تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، ان جنتیوں کی طرف جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالهم اللہ برحمت، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا، یہ ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا، دیکھو آج وہ جنت میں جا رہے ہیں اور تم جہنم میں جا رہے ہو۔ ادخلوا الجنہ، ان جنتیوں کو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہمارے اوپر پانی جنت کا، او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیز جو تم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے رزق سے، ہمیں بھی جو ہے نا وہ کچھ دو۔ قالوا، تو آگے سے جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ کون سے کافروں پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لہو و لعب، کھیل تماشا بنا لیا، کھیل تماشے کو دین بنا لیا، کھیل تماشے کو، دونوں باتیں ہو سکتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا لیا یا کھیل تماشے کو دین بنا لیا، ٹھیک ہے، یعنی غلط چیزوں کو دین کا نام دے دیا، یا دین کو ہی اس انداز سے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنایا کہ اس میں اپنی منمانی اور مرضیاں کی کہ اس کو کھیل تماشا بنا دیا، دل کیا مان لیا، نہ دل کیا تو نہ مانا، جتنے کو دل کیا اتنا کو مان لیا، باقی کا چھوڑ دیا، تو یہ کھیل تماشے والی بات ہے نا، جب دل کیا مان لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ اور میں انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا یا کھیل تماشے کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا۔ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں اسی چیز میں مبتلا رہے، کیڑی قیامت ہونی ہے، کیڑا سا مرد بعد اٹھنا ہے، کیڑی جنت، کیڑی جہنم، ایویں اپنے کولوں گلاں بنائیاں، تو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح انہوں نے بلایا تھا اس دن کی ملاقات کو، جس طرح انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے دن کی ملاقات کو جو بلایا تھا، اس طرح ہم آج ان کو بلا دیں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم لائے تھے ان کے پاس ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کو ہم نے اپنے علم کے ساتھ پورے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا، جس کتاب کو ہم نے اپنے علم کے ساتھ پوری وضاحت سے بیان کر دیا تھا۔
ہدن وہ کتاب ہدایت بھی تھی، ورحمتن اور رحمت بھی تھی، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں لیکن انہوں نے اس کتاب کو نہ مانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا۔ هل ينظرون الا تاویلا، یہ لوگ ہماری باتوں کا انکار کر کے اور ہماری کتاب کا انکار کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس کے انجام کا، یعنی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ کچھ پورا ہوتا ہے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا تاویلہ، مگر اس کی تعویل کا، اس کے انجام کا، اس کے اخیر کا۔ فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئے گا اس کا انجام، اس کا اخیر آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے دنیا کے اندر، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے تھے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق لے کر آئے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ فہل لنا من شفعاء، تو اللہ تعالیٰ اچھا وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اعتراف بھی اللہ کے سامنے کریں گے اور ساتھ ایک درخواست بھی کہ کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کرے، او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا کے اندر، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم عمل کریں علاوہ اس کے جو ہم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ افطرا گھڑتے، جو وہ جھوٹ باندھتے اور افطرا گھڑتے تھے نا، آج وہ سب ان سے گم ہو گئے ہیں، کچھ بھی ان کے سامنے نہیں آ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون